بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، ساحل سمندر کی طرف قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ کی طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی میں لشکر اسلام کو بھیجا تو اثنائے سفر مسلمانوں کے پاس سامان خورد و نوش ختم ہو گیا، یہاں تک کہ خشک پتوں کو پانی کے اندر نرم کر کے کھانے تک نوبت آ گئی۔ اس لشکر کے اندر قبیلہ بنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند بھی شامل تھے۔ ان کو اپنے ساتھیوں کی یہ خستہ حالی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا، کون ہے جو کھجوروں کے بدلے میں مجھے اونٹ فروخت کرے؟ چنانچہ حضرت قیس کی ملاقات قبیلہ جوہینہ کے ایک شخص سے ہوئی۔ حضرت قیس نے اسے کہا کہ مجھ سے کھجوریں لے لینا اور مجھے اونٹ فروخت کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ میں تمہیں جانتا نہیں۔ حضرت قیس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں قبیلہ بنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرزند ہوں۔ جب قبیلہ جوہینہ کے اس شخص نے حضرت سعد بن عبادہ کا نام سنا تو اس نے کہا کہ بس یثرب کے سردار کا نام ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے 5 اونٹ جو ہے وہ حضرت قیس بن ثابت کو فروخت کر دیے، اور ہر اونٹ کی قیمت جو ہے 1 وسق کھجوریں جو ہیں وہ طے پائیں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ 1 اونٹ کو ذبح فرمایا اور تمام مجاہدین بھائیوں کو کھلایا۔ پھر دوسرے دن 1 اونٹ ذبح کیا، اسے بھی لشکر اسلام کو کھلایا۔ تیسرے دن پھر اونٹ کو ذبح کیا اور پھر لشکر اسلام کو کھلایا۔ پھر لشکر نے قیس کو مزید اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اے قیس، تیرے پاس خود اپنا مال تو ہے نہیں، اور کیا خبر تمہارا والد تمہاری طرف سے یہ مال نہ ادا کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ میرے باپ کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کے قرضے ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کا بوجھ خوشی سے اپنے سر اٹھا لیتا ہے اور زمانہ قحط میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا وہ میرے ذمے جو کھجوریں ہیں وہ انہیں ادا کرنے میں بخل سے کام لے گا؟ حالانکہ یہ بوجھ میں نے محض اپنے مجاہد بھائیوں کو فاقہ کشی سے نجات دلانے کے لیے اٹھایا ہے۔ قیس کے اس جواب سے حضرت عبیدہ تو نرم پڑ گئے، مگر سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ وہ قیس کو سختی سے منع کرے۔ چنانچہ ان 5 اونٹوں میں سے 3 اونٹ تو ذبح کر دیے گئے، باقی 2 اونٹ بچ گئے، اور واپسی پر وہ مجاہدین کی سواری کے کام آئے اور مجاہدین باری باری ان پر سوار ہوتے۔ محترم خواتین و حضرات، جب ان کے والد کو بھی اس سے اثار اور اس سخاوت کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کھجوروں کے باغوں میں سے کہا کہ میں 4 باغ جو ہے وہ تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہاری ملکیت کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب واپسی پہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اظہار اور سخاوت کے واقعے کو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت تو اس خاندان کے افراد کی فطرت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یقیناً بزرگوں نے صحیح فرمایا، سخیاز اموال برمی خورند، سخی لوگ اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں اور بخیل لوگ اپنے مال کا غم کھاتے ہیں۔ یقیناً جو خرچ کرتا ہے وہ بہتے دریا کی طرح ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا ہونے کے باوجود وہ اس رکے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ جو زنگ آلود ہو جاتا ہے اور گدلا ہو جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔